مفتی تقی عثمانی کا ایک فتویٰ آتا ہے کہ کرپٹو کرنسی ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس کے بعد ملک میں ایک بحث شروع ہو جاتی ہے کہ آیا کرپٹو کرنسی جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ حکومت کے مشیر بھی مفتی تقی عثمانی سے ملتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ اسی دوران مولانا بشیر فاروقی صاحب میدان عمل میں آتے ہیں، جو سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی ہیں، اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے پاس ان کی ٹیم سے یا ان سے رابطے میں جو مولانا حضرات ہیں ان میں سے ایک ایسا فتویٰ موجود ہے کہ جو کرپٹو کرنسی کو جائز قرار دیتا ہے۔ ہم نے آج بات کی ہے مولانا وسیم اختر المدنی سے کہ جو مولانا بشیر فاروقی کی طرف سے ہمیں ریفر کیے گئے۔ ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر کرپٹو کرنسی کا معاملہ کیا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے وقت کا۔ کرپٹو حلال ہے، حرام ہے، اس سارے معاملے میں جو آپ کا نقطہ نظر تھا، جو ظاہر ہے کہ شرعی معلومات سے اخذ کیا گیا یا شرعی علم سے جو اخذ کیا گیا، وہ کیسے کرپٹو کو حلال قرار دے رہا تھا اور کیسے کرپٹو کو حرام قرار دیا گیا، اگر اس کو کچھ آپ ہمیں بتا سکیں ناظرین کی مدد کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا۔ تو سب سے پہلے یہ کہ کرپٹو کا جو معاملہ ہے، ظاہر ہے یہ پوری دنیا میں اس وقت زیر بحث بنا ہوا تھا، اور علماء کرام اس حوالے سے غور و خوض مسلسل جاری رکھے ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کہ ایک مفتی اپنی طرف سے نہ کسی چیز کو حلال کہہ سکتا ہے، نہ کسی چیز کو حرام کہہ سکتا ہے جب تک کہ اس کے پاس شرعی دلائل موجود نہ ہو۔ تو اسی لیے علماء کرام ابھی تک جو ان کی بحث کا مطمع نظر تھا وہ یہ تھا کہ کیا کرپٹو مال ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اگر مال ہے تو اس کی خرید و فروخت جائز ہوگی، اور اگر مال نہیں ہے تو پھر اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی۔ تو اب تک کی تحقیق کے مطابق اکثریت اس بات پر متفق تھی کہ یہ مال نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا گیا، اور ماضی میں ہم بھی یہی فتویٰ دیا کرتے تھے۔ لیکن پھر اس میں مزید جب غور و خوض کیا گیا تو ایک صورت اس کے جواز کی یہ بنتی تھی کہ اگر اس کو ہم شرعی طور پر ایک حق قرار دیں، اور حق ایسا کہ جس کا لین دین شرعی طور پر جائز ہو، تو پھر اس کا جو خرید و فروخت ہے وہ جائز ہو جائے گی۔ تو جب اس پہ مکمل تحقیق کی گئی کہ حق کیا ہوتا ہے اور کیا اس تعریف کے اوپر یہ کرپٹو کا معاملہ پورا اترتا ہے، تو یہ پوری 100% تطبیق جو ہے اس کے اوپر بیٹھی ہے، اور الحمدللہ پھر اس پہ پورا ایک تفصیلی فتویٰ، ایک مقالہ جو ہے وہ مرتب کیا گیا، جس میں تمام سوالات کے جوابات دیے گئے، اور اس روشنی میں یہ بالکل نتیجہ نکل کر سامنے آیا کہ کرپٹو ایک ایسا حق ہے کہ جس کی شریعت کی طرف سے جس کا لین دین کرنا کوئی ممنوع نہیں ہے، تو اس لیے اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہوگی۔ اچھا اس میں اگر آپ مزید جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ یہ بتا سکیں کہ کوئی کرنسی ہو، مثال کے طور پر کوئی بھی ملک آج ایک کرنسی لانچ کر دے جو کرپٹو جیسی ہی ہو، کہ جس کا حقیقت میں وجود نہ ہو، جو سائبر جو ہے وہ اسپیس کے اندر موجود کرنسی ہو، مثال کے طور پر کوئی جو ہے وہ ایسی ایک کرنسی ترتیب دے دی جائے کسی مالیاتی نظام کی وجہ سے کہ جو کرپٹو جیسی ہو، تو کیا چیزیں دین اسلام کی نظر میں جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں کسی چیز کی، کسی کرنسی کے حلال یا حرام ہونے میں کیا طریقہ کار ہے سر؟ دیکھیے، کرنسی تو ایک مال ہی کی صورت ہوتی ہے نا، اور جب مال ہوگی تو کرنسی کی بات آئے گی، تو یہ ساری فرع ہے مال ہونے کی۔ جب یہ مال ہی نہیں ہے تو پھر یہ کرنسی بھی نہیں ہو سکتی، اور اسی وجہ سے جو ہمارے پاکستان کے اندر بھی اس کو کرنسی کہہ کر تو کوئی بھی خرید و فروخت کے حوالے سے جواز نہیں کہتا۔ بعض جن علماء نے پہلے جائز کہا بھی تھا تو اس کو ایک اثاثہ کہہ کر جو ہے وہ بات کہی گئی تھی، اسی لیے ہمارے یہاں پر جو یہ اتھارٹی بھی بنائی گئی تو وہ بھی ورچوئل ایسٹ کے حوالے سے ہے۔ تو کرنسی ہونا یہ ایک مختلف چیز ہے، اور ایسٹ ہونا ایک الگ چیز ہے، اور میں نے جو یہ بات کہی ہے رائٹ ہونے کے حوالے سے، حق ہونے کے اعتبار سے، یہ ایک تیسری چیز ہے۔ تو اس لیے کرنسی کا تو معاملہ ظاہر ہے، یہ تو بالکل سیدھی بات ہے کہ جتنے بھی خود مختار ملک ہوتے ہیں یہ ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملک میں کرنسی کو جو ہے وہ رائج کریں، اس کو ریگولیٹ کریں، اس کے ضابطے اور قاعدے بنائیں۔ تو اس لیے ابھی تک کسی بھی ملک نے اس کو بطور کرنسی کے ریگولیٹ نہیں کیا یا اس کو ریگولائز نہیں کیا، تو اس وجہ سے اس کو کرنسی کے درجہ تو نہیں دیا جا سکتا، اس پہ تو سب کا اتفاق ہے۔ ہاں، اگر کوئی ملک اس حوالے سے قانون کوئی بناتا ہے اور کسی ملک اپنی ضمانت سے اس کی کوئی ڈیجیٹل شکل میں کوئی کرنسی جاری کرتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ جس طرح ایک پیپر کرنسی ہے یا پلاسٹک کرنسی ہے، تو اسی طریقے سے یہ الیکٹرانک کرنسی بھی جو ہے وہ کوئی ملک جاری کر سکتا ہے اپنی خود مختار جو اتھارٹی اس کو حاصل ہوتی ہے اس کے تحت۔ تو مفتی صاحب، اگر کوئی الیکٹرانک کرنسی ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ وہ جائز یا ناجائز کی کسی بحث میں جائے، وہ کرنسی ہی قرار پاتی ہے؟ وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس وقت اگر ہم دیکھیں پاکستان میں ہمارے جتنے کرنسی نوٹ ہیں
تو جو کاغذ کی شکل میں ریگولیٹ ہوتے ہیں وہ تقریباً 20 سے 25% ہوں گے، بہت سے بہت، اور باقی ہمارے بہت سا وہ کرنسی ہے جو اس وقت صرف اکاؤنٹ کے اندر نمبروں کی صورت میں ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے، جو ہمارے اکاؤنٹ کے اندر اتنے پیسے جناب موجود ہیں لیکن وہ فزیکلی طور پر یا کاغذ کی شکل میں ہمارے پاس موجود نہیں ہوتے. تو جس طریقے سے وہ ڈیجٹس جو ہیں جو اس ہمارے اکاؤنٹ میں ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد پر ہم سارا لین دین کے معاملات کرتے ہیں، منی ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے، لینا دینا سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ الیکٹرانک روپی کے طور پر بھی اگر گورنمنٹ اس کو بناتی ہے تو پھر شرعی طور پہ بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی. اچھا مفتی صاحب، مفتی تقی عثمانی کا جو فتویٰ تھا جس کا میں نے ابتدا میں تذکرہ کیا، اس میں اس کو ناجائز یا حرام قرار دیا گیا، آپ کے فتوے میں اس کو جائز قرار دیا گیا، تو دونوں کے درمیان اختلاف کہاں پہ ہے، ڈفرنس کہاں پر ہے؟ دیکھیں، اختلاف حکم کے اعتبار سے تو آپ اختلاف کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے عدم جواز کا قول کیا، ہم نے جواز کا قول کیا، لیکن اس بات پہ دونوں کا اتفاق تھا کہ یہ مال نہیں ہے. انہوں نے بھی مال نہ ہونے کی وجہ سے اس کو کہا کہ اس لیے اس کا لین دین جائز نہیں ہے. اور میں نے جو آگے ایک بات کہی ہے اس فتوے کے اندر وہ حق کے حوالے سے ہے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ اس حوالے سے خاموش ہے. انہوں نے اس کے اوپر کوئی بحث نہیں کی کہ کیا اس کی بطور حق کے بھی لین دین کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک مختلف زاویہ نظر سے ہم نے اس کو دیکھا جس میں ان کا فتویٰ جو ہے اس حوالے سے بالکل خاموش ہے. اچھا مفتی صاحب، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک اگر کچھ فتوے آ جائے اس حوالے سے تو انشاءاللہ وہ بھی اس پہ نظر ثانی کریں گے انشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب، کیا ایسا ہوتا ہے، مجھے ذرا سمجھائیے گا، کہ اگر کسی چیز کے جائز ہونے کے حوالے سے بہت سے فتوے ہوں اور اسی چیز کے ناجائز ہونے کے حوالے سے بھی فتوے موجود ہوں، آپ ظاہر ہے کہ دونوں ایک ہی شہر سے ہیں، تو یہ کوئی اتنا بڑا ڈفرنس نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ایک شمال سے آ گیا، ایک جنوب سے آ گیا، ایک افریقہ سے آ گیا، ایک ایشیا سے آ گیا. اس کا مطلب یہ کہ فتوے دونوں ایک ہی ملک، ایک ہی شہر، ایک ہی علاقے کے اندر ہے. تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ علماء کرام اپنے فتووں کے اوپر نظر ثانی کریں یا کسی ڈیبیٹ کے اندر جائیں یا کوئی ریاستی فورم ان کو بٹھائے آپس میں کہ آپ گفتگو کر کے کوئی ایسا فتویٰ دیجئے جس سے پتہ لگے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ دیکھیں، ہر جو مفتی ہوتا ہے اس کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، اس کے مطابق یعنی لوگ اس کے پاس آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں اور وہ اس سے فتویٰ لے کر اپنے اس پہ عمل کرتے ہیں. تو ظاہر مفتی کا فتویٰ کسی کے اوپر کوئی چیز لازم تو نہیں کرتا کہ آپ نے جناب یہ ایسا ہی کرنا ہے. تو ہر شخص آ کر مختلف دارالفتہ ہیں، مختلف ہمارے ادارے کھلے ہوئے ہیں جو اپنے اپنے طور پر فتوے جاری کرتے ہیں. تو بعض اوقات ڈفرینس آف اوپینین بھی ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں پھر ظاہر ہے کہ ہمارا فتویٰ ان کے پاس جاتا ہے یا ان کا کوئی فتویٰ ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے. پھر دلائل شرعیہ کی روشنی میں اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں سے کون سی بات درست ہے تو اس کو پھر اختیار کر لیا جاتا ہے. تو کیونکہ ابھی یہ حال ہی کے اندر یہ فتویٰ جو ہے یہ وائرل ہوا ہمارا، ویسے تو ہم نے 13 مہینے پہلے اس کو جاری کر دیا تھا لیکن ظاہر ہے کہ یہ اتنا زیادہ وائرل نہیں ہوا تھا. تو سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے جو مولانا بشیر فاروق صاحب ہیں ان کی کیونکہ ایک ماشاءاللہ ہمارے پاکستان میں ایک پہچان ہے، جب ان کے حوالے سے یہ بات گئی ہے تو پھر یہ بہت زیادہ وائرل ہوا، تو ان تک بھی یہ پہنچا ہوا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اس پہ اپنے موقف پر نظر ثانی کریں گے. کیونکہ اگر اس میں پاکستان کا فائدہ ہے اور ریاست پاکستان اس حوالے سے کوئی قانون سازی کرتی ہے، کوئی ضابطے اور قوانین بناتی ہے جس سے کہ پاکستان کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی عالم جو ہے وہ اس کی مخالفت کبھی نہیں کرے گا. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے وقت کا.